أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الخلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ارجع الیہم ان کی طرف لوٹ جا فلنأتینہم پس ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس بجنود ایسے لشکر لا قبل لہم نہیں ہوگا مقابلہ اس کا، نہیں ہوگی مقابلے کی طاقت لہم ان کے لیے بہا اس کے ساتھ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں منہا اس بستی سے اذلہ ذلیل کر کے وہم صاغرون اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں گے، خوار ہوں گے۔ قال کہا یا ایہا الملأ اے سردارو ایکم کون ہے تم میں سے یأتینی جو لائے میرے پاس بعرشہا اس کا عرش اس کا تخت قبل اس سے پہلے ان یأتونی یہ کہ وہ آئے مسلمین مطیع ہو کر۔ قال کہا عفریت نے من الجن جو جنوں میں سے تھا انا آتی کا میں لاؤں گا آپ کے پاس بھی اس کو قبل اس سے پہلے ان تقوم یہ کہ آپ کھڑے ہو من مقامک اپنی جگہ سے اپنی مجلس سے وَإِنِّي اور بے شک میں علیہ اس کام پر لقوی البتہ قوی ہوں، طاقت رکھتا ہوں، امین امانت دار بھی ہوں۔ قال کہا الذی اس شخص نے عندہ جو ان کے پاس تھا، عندہ اس کے پاس تھا علم من الکتاب کتاب سے انا آتی کا بھی میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس قبل اس سے پہلے ان یرتد یہ کہ لوٹے الی کا آپ کی طرف طرف کا آپ کی نظر فلما پس جب رآہ دیکھا اسے مستقر ٹھہرا ہوا عندہ اپنے پاس قال کہا ھذا یہ من فضل ربی میرے رب کے فضل سے ہے لیبلونی
تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو کیا میں شکر گزار بنتا ہوں، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر یا میں ناشکری کرتا ہوں، میں کفر کرتا ہوں۔ ومن شاکرا اور جس نے شکر کیا، فإنما پس سوائے اس کے نہیں، یشکر لنفسہ وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی جان کے نفع کے لیے۔ ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، ناشکری کرے، فإن ربی پس بے شک میرا رب غنی کریم، غنی بے پرواہ ہے، کریم نہایت بلند مرتبے والا ہے، نہایت باعزت ہے۔ قال کہا، نکروا لہا تبدیلی کر دو اس کے اندر، عرشہا اس کے عرش میں، نکروا لہا تبدیل کر دو، بدل دو، لہا اس کو، عرشہا اس کا عرش، ننظر ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے، ام تکون یا وہ ہوتی ہے، من الذین ان لوگوں میں سے، لا یہتدون جو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھتے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، یہاں سے پیچھے واقعہ چل رہا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس جواب کے اندر اس نے مطیع ہو کر جانے کی بجائے تحفے بھیجے، دنیاوی مال متاع بھیجا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو واضح کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، اپنے تحفے جو ہے تم واپس لے جاؤ، اور میری بات وہی، کیونکہ یہاں قصہ مختصر ہے تو میری بات وہی ہے جو میں نے پہلے تمہیں بتا دی تھی، ارجع الیہم، اپنے یہ تحفے واپس لے جاؤ، میری وہی بات ہے کہ میرا مقابلے کی کوشش نہ کرو اور مطیع ہو کر آ جاؤ، اگر نہیں تو فلنأتینہم بجنود، اگر تم مطیع ہو کر میرے پاس نہیں آؤ گے تو پھر مقابلے کے لیے میں آؤں گا تمہارے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قبال لہم بہا، ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی ہرگز کوئی بھی طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں ضرور ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ اس وقت حقیر ہوں گے۔ بالکل یہی بات ملکہ نے کہی تھی، جب ملکہ نے آپس میں مشاورت کی تو اس نے کیا کہا تھا، ان الملوک اذا دخلوا القریہ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یعنی کہ قرآن مجید اس ملکہ کے عقل مند ہونے کے دلائل بھی دیتا ہے کہ وہ ملکہ جو تھی وہ عقل مند تھی، وہ بات کو سمجھتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو دھمکیاں میں جو دوبارہ بیان کیا کہ اب ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، ہم ذلیل و رسوا کر کے تم یہاں سے نکال دیں گے۔ تو یقینی طور پر اس کے بعد کا واقعہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا تو ملکہ نے تحفے کیوں بھیجے تھے؟ ملکہ چاہتی یہ تھی کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی میرا قاصد میرے پاس خبر کیا لاتا ہے، کہ میرا قاصد آئے گا نا وہ مجھے بتائے گا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا طے کیا جائے، کہ آگے کا جو پروگرام ہے، آگے کیا ترکیب اختیار کی جائے۔ تو لیکن جب وہ قاصد واپس آیا تو اس نے آگے تو بالکل الٹ بات بتا دی کہ وہ ایسا لشکر ہے ان کے پاس جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ دربار کے اندر آیا اس نے وہاں دیکھا ہوگا جنوں انس پرندے سارے تو جو سلیمان علیہ السلام کے مطیع ہیں اور ہوا تک جو ہے وہ ان کے تابع ہیں، تو وہاں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو وہ جب مطیع ہو کر آنے لگی تو اس وقت قال یا ایھا الملأ، کہا سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے اس کا عرش میرے پاس، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کے وہاں سے سفر کا پتہ چل چکا تھا کہ اس نے وہاں سے سفر جو ہے وہ شروع کر دیا، وہ مطیع ہو کر میرے پاس آ رہی ہے، اسی وجہ سے کہا تھا نا قبل ان یأتونی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے۔ اگر اس نے آنا ہی نہیں تھا،
وہ وہی رہتی تو سلیمان علیہ السلام نے تخت کیوں منگوانا تھا، عرش کیوں منگوانا تھا؟ وہ آ رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہو چکی تھی، اس لیے وہ راستے میں تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا عرش منگوایا۔ قال عفریت من الجن، کہا عفریت نے من الجن جو جنوں میں سے ہے۔ یہ اب عفریت جو ہے اس کا مادہ جو ہے العفر ہے، جس کا معنی مٹی ہے۔ تفسیر مراغی میں ہے العفریت من البشر، کہ عفریت جو ہے وہ بشر میں سے ہے، یعنی مٹی میں سے ہے۔ الخبیث الماکر الذی یغفر اقرانہ، وہ خبیث مکار جو اپنی طاقت، شرارت، عیاری کی وجہ سے دشمن کو زیر کر لے، کہ کبھی بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور اپنے مد مقابل کو انتہائی تیزی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اس کو زیر کر لے، اس کو کہتے ہیں عفریت۔ قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا جو کہ جنوں میں سے تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس آپ کی اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے، برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کے اوپر قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہاں سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس کو یہ جو بات کہنے کی ضرورت پڑی نا، لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا ہے نا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالی نے شیطان اور نیک صالح دونوں جن کیے تھے، دونوں کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہو، اس وجہ سے اس کو بات ساتھ بتانی پڑی کہ میں امانت دار ہوں، میں اس میں سے کوئی ہیر پھیر نہیں کروں گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہرحال قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہی ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، الذی، وہ شخص، عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب اللہ سے، انا آتیک بہ، میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک الطرف، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹے۔ یہاں سے پھر مفسرین نے اس کی دو توجیحات کیا، ایک تو آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور بعض نے کہا جی آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے کہ گویا آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور پھر آپ نیچے دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور رہی بات کہ پیچھے جو تھا وہ جن، اب جن کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جن جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بہت سپیڈ کے ساتھ وہ سفر طے کرتے ہیں، 1 منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن رہی یہ بات الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ پہلی تو بات یہ کتاب کون سی تھی جس کا اس کے پاس علم تھا؟ تو یقینی طور پر اس وقت تک قرآن مجید کا نزول نہیں، قرآن مجید کا ابھی تک نزول نہیں ہوا، کیونکہ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کا تعین کیا گیا، اللہ نے لیلۃ القدر کا تعین کیا، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے نازل ہوا ایک رات کے اندر، اور زمین کے اوپر بتدریج نازل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے نبی علیہ السلام کو کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی شان نزول بنتا، تو ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نزول فرماتے۔ بہرحال اس سے پہلے قرآن مجید کا دنیا کے اوپر نزول نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات، پھر وہ کتاب کون سی تھی؟ کیا وہ تورات تھی یا انجیل تھی، یا کہ کوئی اسم اعظم تھا، یا کوئی بھی ایسا ورد تھا جو اس کو پتہ تھا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح نہیں کیا تو یہ ہماری توجیحات ہی ہے۔ جتنی مرضی توجیحات کر لیں تو ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کوئی توجیح بیان کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس توجیح کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ بنی اسرائیلی روایت کا، اور جو اس کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیلی روایت کا۔ اور ان دونوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری، الذی، یہ الذی سے مراد کون شخص ہے؟ پھر مفسرین نے اس کی بھی 2-3 طرح سے توجیحات کرنے کی کوشش کی ہے۔
بعض نے تو کہا کہ یہ الذی سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہی ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. لیکن اگر الذی کہے سلیمان علیہ السلام کی ذات تو پھر یہ ترجمہ کرنے کے اندر کافی مشکل ہے. یہ جو ضمائر ہیں یہ ان کی طرف نہیں جاتے، ضمائر ان کی طرف نہیں جاتے. اگلی بات، اگر یہ کوئی اور شخص تھا، اگر یہ کوئی اور شخص تھا تو پھر مفسرین نے بنی اسرائیلی روایت سے اس کا نام آصف بن برخیہ بیان کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی بنی اسرائیلی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ تھا جو بنی اسرائیل سے تھا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو اسے ضرور قبول فرماتا ہے اللہ. کہ اسے اسم اعظم کا پتہ تھا کہ اگر اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا، اس نے وہ دعا کی اور دعا کی قبولیت کے ساتھ اس نے اپنی جو ہے وہ ایک کرامت کو ظاہر کر دیا. اب یہاں سے ایک پھر نیا دروازہ کھولنا کہ اگر سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام سے کم تر درجے کے نبی علیہ السلام سے بھی مطلب کیا، اگر سلیمان علیہ السلام جو کم تر درجے کے نبی ہیں ان کا ایک وزیر اس قدر طاقتور ہو کہ وہ 1 منٹ کے اندر ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ تخت کو کروا دے، تو نبی علیہ السلام کے وزراء جو ہے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی، ان کے اندر کتنی جو ہے وہ کرامات ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ اتنی ہی ہوگی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے یا جتنی احادیث مبارکہ ہوگی. اگر یقینی طور پر ان کے اندر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کرتے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر کرتے. کیا صحابہ کی یہ کرامت کم ہے کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور خواب کس چیز کا دیکھ رہے ہیں؟ کیسر و کسریٰ کو شکست دے رہے ہیں. کیا یہ طاقت کم تھی؟ اگر وہ جو واقعہ ہے کیسر و کسریٰ کے درباروں کے اندر سفیروں کے جانے کا کبھی موقع ملے تو وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ سفیر جب کیسر و کسریٰ کے درباروں کے اندر جاتے تھے نا، حالت ان کی یہ ہوتی تھی کہ پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، پورا جسم جو ہے وہ زرہ پوش تو دور کی بات، پورے کپڑے نہیں ہیں، تلوار کے اوپر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں اور کیسر و کسریٰ کو جا کر چیلنج کر رہے ہیں. کیا یہ آصف بن برخیہ سے کم کرامت ہے؟ بھائی اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور موت کے منہ سے کتنی دفعہ بچ کے آئے. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت میدان جہاد کے اندر نکلتے رہے، لیکن موت ان سے جو ہے وہ آنکھیں پھیر کر چلی جاتی ہے. شوق دیدار اللہ کا، دیدار الہی کا شوق ان کے دل کے اندر ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شوق شہادت عطا کیا، جس کو چاہا نہیں عطا کیا. رہی بات کہ سلیمان علیہ السلام کے اگر وزراء کے اندر اس قدر جو ہے وہ قوت ہے، طاقت ہے، تو پھر امت محمدیہ کے ولیوں کے اندر کس قدر کرامتیں ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ اسی قدر ہو سکتی ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. صحابہ سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں. میدان جہاد کے اندر صحابہ نے دریا کے اندر اونٹ ڈالے، آگے سے ایرانی جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے دریا کے اندر ڈالے، دیکھ کر میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. اگر انسان ہوتے تو یہ ایسے دریا پار نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد میدان جہاد کے اندر ایک وادی کے اندر پڑاؤ کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا اور گیا وہاں ایک مجاہد، اس نے جا کے دیکھا وہاں تو بہت زیادہ درندے ہیں، بہت زیادہ حشرات ہیں. تو اس نے کیا کیا، صرف وادی کے اندر اعلان کیا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ یہاں رات بسر کرنے والے ہیں، لہٰذا جتنے بھی چرند پرند یہاں درندے ہیں یہ سارے یہاں سے نکل جاؤ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ درندوں نے اپنے بچے منہ میں اٹھائے ہوئے وہاں سے بس اس وادی سے نکل کے جا رہے ہیں، سانپ نکل کے جا رہے ہیں، جتنے بھی حشرات ہیں سارے نکل کے جا رہے ہیں. یہ کسی کرامت سے کم. بات یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھے، ہر وقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کرامات جو ہے وہ عطا کی.
معجزہ جو ہے وہ ہر نبی کو، نبی علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ نہیں دیا، نبی علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ نہیں دیا، ید بیضا کا معجزہ نہیں دیا۔ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو اس وقت اس قوم کے اندر چیز موجود تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ واقعہ معراج۔ آپ غور کریں، جس وقت واقعہ معراج ہوا کسی نے نہیں مانا۔ ابو جہل نے وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کے ساری گفتگو کی تھی، وہ اسی تناظر میں تھی نا کہ ابو بکر صدیق نے بھی پہلے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا دوست کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ معجزہ دکھایا اس وقت کوئی نہیں مانا۔ اگر آج دیکھیں، آج کے دور کے اندر صحابہ ہو اور وہ راکٹ کو جاتا دیکھے تو کیا وہ معجزہ ماننے سے انکار کریں گے؟ کوئی بھی کافر جو ہے وہ معجزہ ماننے سے انکار کرے گا جس نے اس وقت انکار کیا تھا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے آدھی سپیڈ تو، آدھی سے کچھ کم سپیڈ تو انسان نے پکڑ لی ہے، راکٹ نے اس سے کم سپیڈ لے لی ہے۔ تو اس کوشش پہ ہے کہ اب اس سے اور زیادہ تیز کی جائے، اور زیادہ تیز کی جائے، اور زیادہ تیز کی جائے۔ اسی دوڑ کے اندر ہے نا، ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کی امت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے کہ اس کی امت کی دوڑ کہاں تک ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کا ہم نے پہلے سپارے کے اندر واقعہ پڑھا تھا کہ وہاں کیا ہوتا تھا کہ ہاروت اور ماروت کا جہاں واقعہ تھا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اندر جادوگر جنات جو تھے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو وزیر عطا کیا تھا، اس کو بھی اللہ نے وہی صلاحیت دی تھی کہ جادو کے بنا بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ سلیمان علیہ السلام کو وہ جو آصف بن برخیہ ہی کہہ لے یا جو بھی آدمی کا نام تھا، کہ وہ جو وزیر دیا تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ جادو نہ سیکھو، کیونکہ وہ شیاطین خود کہتے تھے، ہاروت ماروت خود کہتے تھے کہ یہ جادو نہ سیکھو۔ کیا؟ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے، آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ تو یہ اس کے مقابل تھا کہ اس نے جادو نہیں سیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اس وقت کتاب کا علم تھا وہ اسے سکھایا۔ اس نے اس کتاب کے علم سے یہ بات کر کے دکھائی کہ جو تم جادو سے نہیں کر سکتے وہ اسم اعظم سے ہو سکتا ہے، ذرا اس طرف آؤ، راہ راست کی طرف آؤ۔ بات کرنے لمبی ہوگی، بہرحال انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس آپ کی نظر کے واپس آنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، حالانکہ مستقرن کا لفظ نہ بھی ہوتا تو کیا تھا؟ فلما رآہ عنده، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو اپنے پاس، نہیں، مستقر بالکل پورا ٹھہرا ہوا، کہ فوراً جب پلک جھپکا یا آنکھیں واپس آئیں، آسمان سے نیچے نظر آئی تو دیکھا سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ دونوں کا کلام ہو سکتا ہے، یا وہی آصف بن برخیہ کا کلام یا سلیمان علیہ السلام کا۔ اگر آصف بن برخیہ کا کلام تو اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے علم سکھایا ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے بعد میں کسی کے پاس وہ بادشاہت نہ ہو۔ تو یہ بادشاہت کے اندر اضافہ ہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بادشاہت جو ہے، ان کی بادشاہت کے اندر ایسے ایسے ان کو وزیر عطا کیے کہ ان کے وزیروں کی آپ کرامات دیکھیں۔ تو جب انہوں نے اپنے وزیروں کی کرامات کو دیکھا تو فوراً سے کہا ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب نے میرے اوپر اور زیادہ فضل کر دیا۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اصل میرا رب مجھے اور زیادہ انعامات سے نوازتے ہوئے کیا چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے۔ اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں؟ ومن شکر، اگلی بات غور طلب، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس کسی نے شکر کیا تو اس کا شکر اسی کے لیے ہوگا، کہ اگر آدمی شکر کرے گا تو کیا ہوگا؟
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ میرے بندوں کے اندر اعلان کر دو، ان کو بتا دو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، شکر کے مقابلے کے اندر نہ شکری کا لفظ نہیں آتا، یہ ہماری اردو کے اندر نہ شکری ہے، عربی کے اندر نہ شکری نہیں ہوتا، عربی کے اندر کفر ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ان نعمتوں کا کفر کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، میری نعمتوں سے مزے بھی اڑائے اور اس کے مقابلے کے اندر کفر کرتے رہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ کیا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے کہ جو بھی تمہیں دنیاوی اعتبار سے اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور وہ نعمتیں ہے کتنی، اگر تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ومن شکر، جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، اس نے اپنی ہی ذات کے لیے شکر کیا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور نہایت فیاض والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے بعد والے انسان جن سارے کے سارے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ گے، سارے متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تمہارا یہ متقی ہونا میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا، تمہارا سارے کا سارے کا متقی ہونا میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں۔ اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے بعد والے جن انس سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے افجر آدمی، فاجر آدمی کے دل کی طرح تم ہو جاؤ سارے کے سارے، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ پھر آگے کہا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ سارے کے سارے جنوں انس پہلے بعد والے سارے کے سارے ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، فسألونی، پھر میرے سے وہ سوال کرے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر آدمی کو، ہر جن کو جو اس نے سوال کیا وہ سارے کا سارا عطا کروں۔ ما نقص ذلک مما عندی، تو جو میرے پاس ہے اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہو سکتی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، صرف اتنا نقصان ہوگا جتنا سوئی سمندر میں ڈالنے سے ہوتا ہے۔ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکالو، سوئی کتنا سمندر کا پانی نکال لیتی ہے، سمندر کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی دنیا کے اندر جن و انس ہیں ان کی ہر خواہش کو پورا کرے تو اللہ کی بادشاہت کے اندر صرف اتنا نقصان ہے۔ اگلی بات، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے تمہارے لیے محفوظ کیے ہیں، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کھیتی ہے، تم ہی اسی کو کاشت کرتے ہو، بوتے ہو، کاشت کرتے ہو، جو تمہیں ملتا ہے وہ سارا تمہارا ہی ہے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اسے تمہیں پورا پورا دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا کرے اسے کیا چاہیے؟ فلیحمد اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، جو اس کے علاوہ پائے، گویا کہ کیا اس کو نقصان ہو، آزمائش ہو، تو کیا کرے؟ فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے، وہ کسی کو ملامت نہ کرے
इल्ला नफ्सहु, मगर अपने आप को, कि उसके हाथों की कमाई उसके सामने आ रही है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुसीबत परेशानी के अंदर, फितने के अंदर उसको मुब्तला किया, तो यकीनी तौर पर उसके हाथों की हुई कमाई ही है जो उसके सामने है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत के अंदर ना हमारे मुत्तकी होने से कोई फ़ायदा है, ना अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत के अंदर हमारे नाफरमान होने से कोई नुकसान है। ये हमारा ही फ़ायदा है अगर हम मुत्तकी होंगे, ये हमारा ही नुकसान है अगर हम फासिक व फाजिर होंगे। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तख्त आ गया, तो उन्होंने क्या किया, कारीगरों को कहा इसके अंदर थोड़ी सी ना तब्दीलियाँ कर दो। नंजुर अतहतदी, हम देखें कि क्या वो इसको पहचानती है, अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, या वो उन लोगों में हो जाती है कि वो इनको नहीं पहचानती। कि ये जब सामने आएगा, वो यहाँ आएगी तो हम उससे पूछेंगे क्या तुम्हारा भी ऐसा ही है, देख लेंगे क्या वो इसको पहचानती है कि नहीं पहचानती। इंशाल्लाह यहाँ से कल चलेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा